رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 101 اور 102 کا ترجمہ ہم آج میں پڑھیں گے، جس میں اللہ پاک ہمیں قصر نماز یعنی سفر میں اگر کے دوران جب ہوں تو قصر نماز کیسے پڑھنی ہے اور صلاۃ خوف کے بارے میں یعنی خوف کے وقت کی نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز لیسن۔ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 101 and 102 of سورہ نساء۔ اور اذا جب ضرب تم فی الارض سفر کر رہے ہو تم زمین میں، فلیسا پس نہیں ہے، علیکم تم پر جناح گناہ، تقصروا کہ تم قصر کرو، من الصلاۃ نماز کو۔ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین، اگر تمہیں خوف ہو، ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ ان الکافرین، بے شک کافر، کانوا ہیں، لکم تمہارے، عدوا دشمن، مبینہ کھلے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس میں آیت میں اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں نماز قصر کے بارے میں، یعنی اس حالت میں سفر میں نماز قصر کرنے، دوگانہ ادا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مثلاً 4 فرض ہیں تو یہ پھر آپ 2 فرض ادا کر سکتے ہیں۔ ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو، غالب احوال کے اعتبار سے ہے کیونکہ اس وقت پورا عرب جو تھا وہ دارالحرب بنا ہوا تھا، کسی طرف کا بھی سفر جو تھا وہ خطرات سے خالی نہیں تھا، یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ سفر میں خوف ہو تو قصر کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے قرآن مجید میں اور بھی بعض مقامات پر اس قسم کی قیدیں بیان کی گئیں جو اتفاقی یعنی غالب احوال کے اعتبار سے ہے۔ مثلاً لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سورہ آل عمران 130 آیت، یا ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا، سورہ نور آیت نمبر 33، تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ اس سے بچنا چاہیں۔ چونکہ بچنا چاہتی تھیں اس لیے اللہ نے اسے بیان فرما دیا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ بدکاری پر آمادہ ہوں تو تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم ان سے یہ کام کرواؤ۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم، سورہ نساء۔ اس بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بھی اشکال آیا کہ اب تو امن ہے، ہمیں سفر میں صرف نماز قصر نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، امن کے دوران ان کے خیال آیا ذہن میں صحابہ کرام کے، یہ تو صرف خوف کی حالت میں تھا۔ تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، اس کے صدقے کو قبول کرو۔ مسند احمد 36 اور 25 اور صحیح مسلم بخاری حدیث نمبر 686 اور دیگر حدیث کی جو کتب ہیں ان میں بھی یہ درج ہے۔ پھر اس میں ملحوظہ ہے کہ سفر کی مسافت اور ایام تعیین میں کافی اختلاف ہے۔ امام شوکانی نے 3 فرسخ یعنی 9 میل کا سفر 22.5 کلومیٹر والی روایت کو ترجیح دی ہے۔ اسی طرح بہت سے محققین علماء اہل حدیث بات کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ دوران سفر میں کسی ایک مقام پر 3 یا 4 دن سے زیادہ قیام کی نیت نہ ہو۔ اگر اس سے زیادہ قیام کی نیت ہو تو پھر نماز قصر کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے لیے تفصیل جو ہے وہ آپ احادیث کی بک سے دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ آیت میں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز ادا کر چکو۔ وَإِذَا، اور جب كُنْتَ فِيهِمْ تم کر چکو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، پھر جب تم نماز ادا کر چکو، اللہ پاک فرما رہے ہیں تم نمازی میں یعنی کہ ہو، وائزہ، اور جب تم کنتا ہو، فیہم اس میں، فاقم تلہم الصلاۃ نماز میں، فلتقم طائفتن تو ایک گروہ جو ہے
چاہیے ان کی جماعت کو منہم ان میں سے ما کا ان کے ساتھ ولیاخذوا اور وہ پکڑے ہوئے ہوں اسلحتہم اسلحہ جب تم ان میں ہو یعنی دشمنوں میں اور ان کے لیے یعنی کہ مسلمان جو ہیں وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑے ہوئے ہو فَإِذَا سَجَدُوا پھر جب تم سجدہ کرو فَلْيَكُونْ مِنْ وَرَائِكُمْ پھر جب سجدہ کر چکیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور تمہارے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنے بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں ماں کا فَلْيُصَلُّوا پس پڑھیں وہ نماز ماں کا تمہارے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا اور پکڑے رہیں حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور کیا کریں وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تمہارے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے لیے ہتھیار لیے رہیں وَدَّ الَّذِينَ چاہتے ہیں کافر لَوْ تَغْفُلُونَ أَسْلِحَتَكُمْ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ وَدَّ الَّذِينَ اور چاہتے ہیں کفروا کفر کیا جنہوں نے لَوْ تَغْفُلُونَ اگرچہ کہ غافل ہو جائیں أَسْلِحَتَكُمْ اپنے اسلحے سے وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ اس طرح کہ وہ اپنے سامان سے یعنی بے خبر ہو جائے تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں علیکم تم پر میلتم واحدہ ایک دم سے تم پر دھاوا بول دیں ولا جناح اور نہیں ہے یعنی کہ گناہ تم پر ہاں اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں ٹھیک ہے ولا اور نہیں ہے گناہ علیکم تم پر ان کانا اگر تم ہو بکم اذن تکلیف میں من مطرن او کنتم یا پھر بارش آ جائے ٹھیک ہے نا اللہ پاک فرما رہے ہاں اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں کہ جب تمہیں کوئی تکلیف ہو یا بوجہ بارش کے مطرن بارش کے او کن تم مرضا یا کوئی تمہیں تکلیف ہو انتازہ ہو کہ بڑھنے کا اس کے اطلاق ہو اسلحتکم اسلحے کی وجہ سے ہتھیار کی وجہ سے اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تمہیں تکلیف ہو بوجہ بارش یا سبب بیمار ہو جانے کے اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو یقیناً اللہ نے ان اللہ بے شک اللہ نے عادہ تیار کر رکھی ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینہ عذاب یقیناً اللہ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے استغفر اللہ اب اس آیت میں صلاۃ خوف کی اجازت بلکہ حکم دیا جا رہا ہے صلاۃ خوف کے معنی ہیں کہ خوف کی نماز یہ اس وقت مشروع ہے جب مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی ہوں جنگ کے لیے اور ایک لمحے کی بھی غفلت جو ہے مسلمانوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے ثابت ہو سکتی ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے جس کی مختلف صورتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں مثلاً فوج جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک حصہ دشمن کے بالمقابل رہا تاکہ کافروں کو حملہ کرنے کی جسارت نہ ہو اور ایک حصے نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیا تو پہلے کی جگہ مورچہ زن ہو گیا یعنی پہلے والے کی جگہ لے لی انہوں نے اور پھر جو لوگ آگے کھڑے تھے دشمن کو روکنے کے لیے وہ نماز کے لیے آگے بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں حصوں کو ایک ایک رکعت نماز پڑھائی اس طرح آپ کی 2 رکعت اور باقی فوجیوں کی ایک ایک رکعت ہوئی جبکہ بعض میں آتا ہے کہ 2 رکعت پڑھائیں اس طرح آپ کی 4 رکعت اور فوجیوں کی 2 رکعت ہوئیں جبکہ اسی چیز کو بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ 1 رکعت پڑھ کر اتحیات کی طرح بیٹھے رہے فوجیوں نے کھڑے ہو کر اپنے طور پر 1 رکعت اور پڑھ کر 2 رکعت پوری کی اور دشمن کے سامنے جا کر ڈٹ گئے دوسرے حصے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی آپ نے انہیں بھی 1 رکعت پڑھائی اور اتحیات میں بیٹھ کے اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک فوجیوں نے دوسری رکعت پوری نہیں کر لی
پھر ان کے ساتھ آپ نے سلام پھیر دیا. اس طرح آپ کی بھی 2 رکعت ہو گئیں اور فوج کے دونوں حصوں کی بھی 2 رکعت ہو گئیں. اب اس کے لیے آپ جو ہے مزید اگر اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہو تو احادیث کی بہت سی کتب ہیں جس میں اس کی ڈیٹیل آئی ہے، لیکن اس سے مراد یہی ہے خوف کی نماز، یعنی اس میں تخفیف کی گئی ہے. نماز میں کہا گیا ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن آ جائے کہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان مقابلہ ہو تو پھر آپ نے نماز کیسے ادا کرنی ہے. 2 نمازیں ان آیات میں اللہ نے ہمیں بتائیں. ایک قصر نماز کے بارے میں کہ جب آپ سفر میں ہوں، چاہے وہ امن کا موسم ہو، چاہے وہ دشمن آپ کہہ لیں خوف کا ہو، تو تب بھی دونوں صورتوں میں سفر کے لیے مسافر کے لیے جو ہے وہ قصر نماز ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری جو بات ہے کہ اگر جب خوف کے جنگ کے حالات ہوں تو آپ نے صلاۃ خوف کیسے پڑھنی ہے. پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی لاحق ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فی امان اللہ with best wishes and good luck.